मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आईन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आईन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया, जो तूने फरमाए हैं मैंने उनको बताया है दूसरों को। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। आप सब कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को सलाम अर्ज करता हूं और सच्चे दिल से आपका सत्कार करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम कहता हूं। खुदा का शुक्र करता हूं आपके लिए, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे भाई बहन हैं इनकी दुआ का नतीजा ये है, ये आपकी दुआ का जवाब है कि मैं आपकी खिदमत में खुदा उनका कलाम पढ़ूंगा। जैसे खुदा तौफीक देगा वो याद दिलाऊंगा आपको। ये आपकी दुआ का नतीजा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और कोई भाई ऐसा ना हो, कोई बहन ऐसी ना हो कि जो खुदा की उन बरकतों से महरूम रह जाए जो उसके हाथ में है और हाथ आपकी तरफ बढ़ाया हुआ उसने। खुदा आपको माला माल करे आज ऐसी बरकतों से वो अपने प्यार की वजह से आपको देना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, मेरी जिंदगी का सफर अभी तक जारी है। खुदा को बेहतर मालूम है उसने क्यों रखा है।
لیکن اس سفر میں بہت لوگوں کا شکر گزار ہوں، بہت لوگوں کا شکر گزار ہوں. بہت سے بھائی ہیں، بہت پیاری پیاری بہنیں ہیں جن کی گواہی سنتا ہوں، کلام سنتا ہوں، سیکھتا ہوں ان سے، ان کو دعائیں دیتا ہوں اور اپنے لیے برکتیں بٹورتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ وہ بہنیں اور بھائی ایسے بکھیرتے ہیں قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات اپنے کلام میں ایسے بکھیرتے ہیں، میں بٹورتا ہوں. خدا آپ سب کو جو خدا کا کلام سناتے ہیں، آپ کلام سناتی ہیں، سب کو برکت دے. آپ سب کو خدا اسی طریقے سے بہت لوگوں کی نجات کا وسیلہ بنائے. جیسے خدا کا رحم مجھ پر ہوتا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں کہاں کہاں آپ کی آواز پہنچتی ہے، کہاں کہاں خدا کا کلام لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، ان کی تقدیر پاک کر رہا ہے. ان کو لوگ توبہ کر کر کے آ رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کیونکہ ایک بڑی پیاری آیت ہے، اس سے آپ کو خدا تسلی اور طاقت اور ہمت دے، خوشی عطا کرے. وہ پہلا کرنتھیو ہے، اس کا 2 باب اور 9 آیت ہے. کیا خوبصورت خدا کا وعدہ ہے. لکھا ہے جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. آپ جو ایمانداری سے جو بھی خدمت آپ کو دی ہوئی ہے کر رہے ہیں، پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ کو معلوم نہیں، ہمارا تو تصور وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اجر آپ کے لیے ہے میری پیاری بہن، پیارے بھائی. خدا یسوع مسیح نے ایک ایسی پیاری بات کہی ہے یوحنا کی انجیل میں، کاش کہ اس سے آپ کی ہمت بڑھے. سب، کیونکہ سب خدا کی خدمت کرتے ہیں، کوئی ایسا ہے نہیں جو اس کے پیچھے چل رہا ہو اور خدا اس سے کوئی کام نہ لیتا ہو. سب خدا کی خدمت کر رہے ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی خدمت ملی ہے. اتنی پیاری خداوند کی بات ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور 24ویں آیت ہے. یوحنا 12:24 دیکھ لیتے ہیں. 12:26 ہے، 24 نہیں 26. خدا معاف کر دیتا، مجھ پر رحم کرتا، اتنی عقل کا مالک نہیں ہوں، یاد نہیں رہتا. لیکن دیکھیے کیسی پیاری بات کہی. اور یہ نہیں کہا زبردستی نہیں ہے، یہ جبرن کچھ نہیں کرتا ہے. خدا یسوع دروازے توڑ کے نہیں آتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے. اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میرے پیچھے ہو لے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرا باپ اس کی عزت کرے گا. کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا کی عزت؟ کیا دے گی دنیا آپ کو بھائی؟ کیا ہے دنیا کے پاس دینے کے لیے؟ کسی کے پاس کیا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ نہیں. ہاں، جو مسیح کے علاوہ اپنی خدمت کرتے ہیں یا کسی اور کی کرتے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کی، میں ان کی بات نہیں کر رہا. خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میری خدمت کرے، اگر آپ خداوند کی خدمت کرتے تو اجر باپ دے گا، عزت آپ کی اس کے ایسا کرے گا سلوک کہ آپ حیران رہ جائیں گے میرے ساتھ یہ مہربانی. خدا آپ کو بہت برکت دے گا پیاری بہن، خدا آپ کو بہت برکت دے گا پیارے بھائی. اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. میں آپ سب کی دعاؤں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعد دعا کرتے ہیں، میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ جو کچھ مانگا جا رہا مجھے بھی دے. تو میں نے کچھ باتیں بٹوری ہیں ایمانداروں کی گواہیاں سن سن کر، اور ان کی دعائیں. بہت پیارے پیارے لوگ ہیں، ہر ملک میں ہر زبان کے بولنے والے خدا کے بڑے پیارے لوگ ہیں. اگر ہم دیکھنا چاہیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. کان اگر ہمارے صحیح ہیں اور سننے کو تیار ہو جائیں،
ایسی ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں لوگوں کی، کیا کیا مانگتے ہیں وہ خدا سے. ان کے کئی دفعہ زبان نہیں چلتی تو آنسوؤں سے بات کر لیتے، خدا پڑھ لیتا ان کے آنسو. ان سے میں بٹورتا ہوں یہ باتیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر خدا کے کلام میں ان کی تصدیق بائبل سے ہوتی ہے، وہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے وہ چیزیں مانگی ہیں. میں بھی وہی مانگتا ہوں کہ خدا میری بھی فریاد سن. جن باتوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ میری فریاد ہے ان کے حضور. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ ان باتوں کی آپ کو ضرورت ہے تو خدا کا شکر کریں. خدا کا پاک روح آپ سے بات کر رہا، میں نہیں. توبہ توبہ، خدا کا پاک روح آپ سے کہے گا کچھ مان لینا. ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی ضرورت ہے ان سب کو جو خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنی محبت ظاہر کی ہے اس دنیا میں. یہی نہیں کہ ہم مانتے ہیں دلیلوں کی وجہ سے، کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کی نہیں. اس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، اس کی محبت کا تجسم ہوا ہے، جسم میں ظاہر ہوئی ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی ظاہر کرتا ہے، وہ مسیح ہے جس میں خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے جب خدا یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جیسے اس نے جان دی، مصلوب ہوا، جیسے بتایا گیا تھا اس کے بارے میں، اس کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اب اپنے آپ شاگردوں پر ظاہر ہوا، 40 دن تک ان سے ملتا رہا ہے، ان کو تعلیم دیتا رہا ہے. ان کو کبھی اس بات پر شک نہیں ہوا کہ وہ مصلوب ہوا. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پترس نے تو اس کے منہ پر انکار کر دیا تھا، میں نہیں جانتا اس آدمی کو. آنکھوں کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا تھا، مصلوب کیا گیا تھا. جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو دیکھو کیسی عجیب بات ہے. یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا آخری باب ہے. اس میں خداوند پترس سے ایک سوال پوچھتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں پوچھا کہ تو لوگوں کو بتا سکے گا میں کون ہوں. سمجھ میں آ گیا کہ میں کون ہوں. لوگ باتیں کریں گے بہت، ایک مسئلہ کھڑا کر دیں گے. کوئی کہے گا مصلوب ہی نہیں ہوا ہو، کوئی کہے گا کہ وہ تو نبی تھا، نبی بھی دوسرے درجے پہ تھا. کوئی کچھ کہے تو سمجھ میں آیا؟ تو مسئلہ تثلیث سمجھا سکے گا؟ پتہ لگ گیا کہ معجزے کیسے کیے جاتے ہیں. بحث و تمہیز کے اصول پر جانتا کیسے بحث کی جائے گی. سب پتا ہے تجھے ان باتوں کا. پرانے عہد نامے میں دکھا سکے گا لوگوں کو میرے بار ہوئی ایسی بات نہیں پوچھی، کچھ بھی نہیں پوچھی. ایک سوال پوچھا، پترس کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اصل بات یہی ہے. یسوع مسیح پر ایمان لانا اور ہوتا ہے، اس سے دعا مانگ کر تندرستی حاصل کر لینا اور بات ہوتا ہے. اس کے نام سے دعائیں مانگ مانگ کر اس دنیا میں اقبال مندی حاصل کر لینا، ترقی کرے، بہت اچھی بات ہے. سب کچھ ہوتا ہے. شیطان اپنے لوگوں کو ان سے کہیں زیادہ چیزیں دے دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوتا، سے انکار کیا جا سکتا ہے. پترس کے تو سائے پر لوگ کہتے تھے سایہ پڑ جائے پترس کا کسی پر تو وہ اچھا ہو جاتا تھا. ان سب کے بارے میں کچھ نہیں کہا خدا یسوع مسیح نے. کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل بات. جس سے اس سے محبت ہو گئی ہے وہ محفوظ ہے، وہ مبارک ہے. یہی پوچھا. اسی لیے دیکھو نا، افسیوں کے خط میں ایک بات آئی ہے. افسیوں کا ایک خط ہے، اس کا دیکھیے آخری باب اور آخری آیت ہے. افسیوں کا خط، اس کا آخری باب اور آخری آیت. 2 آیتیں میں پڑھتا ہوں، دیکھیے.
آ جائے گا، لکھا ہوا آئے گا، آپ پڑھ لینا، لیکن اچھا ہے آپ خود خدا باپ اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو، ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو. محض ایمان کافی نہیں ہے. ایمان کے لیے لکھا شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. محبت نہیں رکھتا شیطان، محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے نزدیک ہی نہیں آئے گی محبت، نفرت ہوگی اس میں. ایمان بھی ہو اور محبت ہو، ایمان کا نتیجہ جو ہمارے خدا یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے. خدا کے فضل سے محروم ہو جائے گا وہ شخص اگر اس کی زندگی میں خدا کا وہ پیار نہیں ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے. مجھ سے کہتا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں. اتنا تو تجھے پتا ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں تیرے لیے اپنی جان دینے جا رہا ہوں. یہ تو تجھے یاد ہوگا، کیونکہ جتنا کسی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس نے میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے اتنا ہی زیادہ وہ پیار کر سکے گا. خدا یسوع مسیح کو اس لیے نہیں پیار کرتے کہ ہمیں معلوم ہو گیا وہ کون ہے، اس لیے پیار کرتے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے کیا کیا ہے. پولوس جو اس کی دشمن ہوا کرتا تھا اس دھن میں تھا، ایک دھن سوار تھی، ایک دیوانگی اس پر یہ تھی کہ مسیحی لوگوں کو ستایا جائے، گرفتار کیا جائے، عورتوں کو بھی گرفتار کیا جائے. صفائے ہستی سے مسیحیت کا نام مٹا دیا جائے، اس کی دھن تھی اسے. وہ کہہ رہا ہے خدا مسیح سے میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے. جس نے مجھ سے محبت رکھی، میرے جیسے ظالم سے، نفرت کرنے والے سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے فدیے کے طور پر دے دیا. ایک عورت خدا یسوع مسیح کے بارے میں سن کے آ گئی. بعض لوگ سمجھتے یہ وہ عورت تھی جو گناہ میں پکڑی گئی تھی، خدا نے اس کی جان بچا لی تھی تو اب اسے موقع مل گیا تو آ گئی ہے. کھانے کی بات چیت چل رہی، کھا رہے ہیں لوگ، کھانا کھا رہے ہیں، وہ بیچاری چلی آئی، اس کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی، اس کو موقع مل گیا، پیچھے سے آ گئی، پیروں کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہے، پاؤں دھو رہی ہے، آنسوؤں سے پہنچ رہی ہے، عطر ڈال رہی ہے. اور وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیسی گندی عورت ہے جو اس کو چھو رہی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. خدا اسے کہتا شمعون تو اسے عورت کو دیکھتا کیا دکھائی دے رہا تجھے اس میں؟ دیکھتے ہی مجھے کتنا پیار کرتی ہے. کیوں؟ اس کی محبت کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے، جس شخص کے جتنے زیادہ گناہ معاف ہوتے اتنا ہی زیادہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. ارے جسے یہ احساس ہو جائے کہ اس نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، سب کچھ اپنے ذمہ کر لیا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے میں بیٹھا ہوں یہاں. جوش، یہ خوشی، یہ اطمینان، یہ یقین، یہ شکر گزاری اس لیے کہ اس نے میرے لیے اپنی جان دی. تو جتنا زیادہ کسی کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس نے میرے تمام گناہوں کو دور کر دیا ہے، میرا حساب صاف ہو گیا ہے، میں مجرم نہیں ہوں، اب خدا کی نظر میں مبارک ہوں، کیونکہ داؤد نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے. مبارک ہے وہ آدمی، وہ عورت، مبارک ہے وہ جس کے گناہ بخشے گئے. اب حساب ہی نہیں رہا اس کا. زبور 32 ہے یہ. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے گا. حساب ہی صاف ہو گیا ہے. یہ دیکھیے 32واں زبور ہے. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے گا. وہ کرتا ہے یسوع مسیح سے محبت. میں کہتا ہوں آئے خداوند جیسے وہ میری بہن، وہ میرا بھائی تجھ سے کہتا ہے خداوند تیرے پاک روح کے وسیلے سے تیری محبت میرے دل میں اتار دی جائے، بسا دی جائے. تیری محبت کی حکومت ہو میرے دل میں. خداوند یسوع مسیح کی محبت سب کے لیے،
ہر دنیا ترس رہی ہے. دیکھو تو آگ لگی ہوئی ہے، قوموں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں، خاندانوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کو جان سے مارنے کو تیار ہے کہ نہیں. اس کا علاج کیوں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا، آنے والا ہے؟ اس کے پاس ہی تو ہے محبت کا پیغام، اور کس کے پاس ہے؟ اس لیے آئے گا، وہ آنے والا ہے. وہ روح القدس کے وسیلے سے آئے خدا میرے دل میں اپنی اس محبت کو اتار دے، تاکہ کوئی چیز مجھے اس سے جدا نہ کر سکے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ ذرا دیکھو، رومیوں کا خط ہے، اس کا 8واں باب ہے، اور دیکھو کیا لکھا، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. یہ تو سب استعمال کر رہے 2000 برس سے. حکومتوں نے یہی تو کیا. مٹ گیا کچھ مسیحت کا. اب جتنا زیادہ ستاؤ بڑھے گا، ادھر ثانی اس سے دیکھنا کہ دگنی اور تیگنی اور چوگنا کلیسیاں ترقی کریں گی. اب آ رہے ہیں لوگ. کیا کر رہا ہے خدا ہم کو معلوم نہیں کیا کرتا، اس کے اپنے ڈھنگ ہے. یہ مار کے دفن کرنا مانگ رہے ہیں، اسے دفن کر دو ختم ہو جائے گا. ارے گیہوں جتنا زیادہ نیچے دبائے مٹی کے اندر ہوتا، ایک دانے میں سے جانے کتنے دانے نکلتے. یہی کلیسیا کا حال ہے. اسی لیے روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ محبت یسوع مسیح کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ کوئی خدا یسوع مسیح کو پیار کرے گا، کلام کی محبت اس کے دل میں بڑھے گی. ضرورت اس کو معلوم ہوگا میں کلام کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی خدا یسوع مسیح کو قبول کرے، اپنی زندگی اس کے سپرد کرے، کلام نہ پڑھے اس کا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا نا، 12واں باب ہے مرکز کی انجیل کا، 12 باب 24 آیت، کیا تم سب اسی سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے نہ خدا کی قدرت کو؟ یہ اس قسم کی جہالت ہے. تو معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ جتنا زیادہ خدا کے نزدیک کوئی آتا ہے، جتنا زیادہ خدا یسوع مسیح سے پیار بڑھتا، اتنی اس کی بھوک بڑھتی ہے کلام کھانے کے لیے. اس لیے ان کے لیے کہا ہے مسیح کے کلام کو اپنی دلوں میں کثرت سے بسنے دو. یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کے پاس وقت ہی نہ خدا کا کلام پڑھنے کے لیے؟ نہ بھائی ایسا نہ کرو، خدا کا کلام پڑھو. وہ کہہ رہا تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا تاکہ تیرا گناہ نہ کروں. جہاں اس سے محبت بڑھتی ہے خدا یسوع مسیح سے، اتنی زیادہ کلام کی ضرورت اندر محسوس ہوتی ہے. ایک اور بہت بڑی بات خداوند کے لوگ ایماندار بتاتے ہیں کہ رہا نہیں جاتا قربت خدا کی نزدیکی، ان کو محسوس ہوتی ہے ہر جگہ. ان کو خیال رہتا میرا خداوند میرے ساتھ ہے. دیکھو آپ کو ایک آیت آپ کو یاد دلاتا ہوں، 32واں زبور 8ویں آیت بہت اچھی لگتی ہے. میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے تجھے بتاؤں گا. یہ خداوند کا فرمان ہے، جس راہ پر تجھے چلنا ہے میں تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، تو میری نظر سے کبھی باہر نہیں ہوگا. اس سے بہت سارے نتیجے پیدا ہوتے ہیں. خوف پیدا ہوتا ہے، میرا خداوند مجھے دیکھ رہا ہے. خوف جاتا رہتا ہے کہ میں اس کی نظر میں ہوں، کسی کی کیا نظر لگے گی. لیکن ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ خداوند میرے قریب ہے. اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، 23واں زبور، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں نہیں؟ تو میرے ساتھ ہے. ارے تیری آنکھیں لگی ہوئی ہیں میرے اوپر. خداوند کی قربت کا احساس بہت بڑی دولت ہے. یہ کہ آپ کو یہ خیال رہا کہ مجھے چھوڑ نہیں دیا اس نے، کہ جی میں یسوع مسیح پر ایمان لایا ساری دنیا میری دشمن ہوگی. ہوا کرے، وہ زندہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. پھر ایک اور بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو خداوند چنتا ہے
پاک روح اس کی ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرے گا. لکھا پیچھے سے تجھے آواز سنائی دے گی، راہ یہی ہے جی پہ چل. خداوند پاک روح کی ہدایت کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو غلط راستے پر جانے سے روک دیتا ہے. پاک روح کی ہدایت سے چلتے. اور ایک بہت پیاری بات ان کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خدمت ان کو ضرور نصیب ہوتی ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور پہلی آیت لکھا، جب ہم پر یہ رحم ہوا ہے کہ ہمیں یہ خدمت ملی ہے. آپ کو کیا خدمت ملی ہے؟ خدمت خدا نے آپ کو بخشی. ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کریں. جو خدمت اس نے آپ کو دی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کے لیے خدا کا شکر کریں، اس کے لیے خدا کا شکر کریں. میرے بھائیوں بہنوں، خدا ان کے بندوں، کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے میں خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ یہ مجھے بخشی جائیں، کیونکہ میں نے ایمانداروں کی زندگیوں میں یہ باتیں دیکھی ہیں، ان کی دعاؤں میں یہ باتیں سنی ہیں. وہ مانگتے ہیں کہ خداوند تیری محبت کا مجھے گہرا تجربہ ہو، میرے اندر اپنی محبت ڈال دے، انڈیل دے، مجھے تجھ سے محبت ہو جائے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا پترس سے، تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. داؤد کہتا ہے میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں. تو یہ جو محبت ہے یہ کس قسم کی ہے؟ اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ یہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، نازیبا کام نہیں کرتی، بدگوئی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو یسوع مسیح میں ہے. اور جس شخص کی زندگی میں یسوع مسیح کی محبت اتارا آئے گی، یہ ساری باتیں دوسرے تجربہ کریں گے اس کی محبت میں. دوسری بات ہم نے دیکھی، قدر و قیمت ان کی بڑھ جاتی، کلام کی کبھی رہ نہیں سکتے. سانس جیسے لیا جاتا ہے اس جسم کے لیے، خدا کے کلام کی تلاوت کرنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ زندگی، روحانی زندگی کی خوراک ہے. کلام پڑھو میرے پیارے بھائیوں، مجھے بھی خدا توفیق دے. تو جہاں محبت ہے، کلام کی قدر و قیمت ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے پھر خدا ان کی قربت کا احساس اور زیادہ تیز ہو جائے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ہدایت ہوگی. خدا کا پاک روح، لکھا کہ جو اس کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ان کا تعلق ہے خدا کے ساتھ، گہرا تعلق ہے. پاک روح کی ہدایت کرتا ہے. اور ایک اور پیاری خدمت ہے، وہ یہ کہ جس کو بھی خدا اپنی محبت دے گا، کلام کی ضرورت ہوگی، قربت ہوگی، انہیں خدمت بخشی جاتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، آسمانی حکمت بخشی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں بخشی جاتی ہے. لیکن یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو خدا بتا دیتا میری بیٹی یہ کام کیا کر تو. وہ پاک روح کی طرف سے بخشی ہوئی خدمت ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ خدمت کر رہے ہیں جو خدا نے رحم کر کے آپ کو دی ہے تو آپ کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹے گی. اس لیے دیکھو لکھا ہوا، چونکہ خدا کا رحم ہم پر ہوا اور یہ خدمت ملی ہے، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ ہم وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں جو خدا نے رحم کر کے دی ہے. آپ کو کیا خدمت دی ہے؟ بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، ایک ہسبینڈ خاوند کی حیثیت سے کلام سنانے کی خدمت دی ہے، آپ کو دعا کرنے کی خدمت دی ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی دی ہے، پادری صاحبان کی ہمت افزائی کرنے کی خدمت، جو بھی خدمت آپ کو دی ہے اس میں ترقی کرو، کرتے چلے جاؤ. خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند مجھ پر بھی رحم کرے.